ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے سامراجیت کے نظریات۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مبارک علی۔ آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، امپیریلزم کی کیا تعریف کی جا سکتی ہے اور قدیم اور جدید امپیریلزم کے درمیان کیا فرق ہے؟ اچھا، ایک تو امپیریلزم کی ہم اس طرح سے تعریف کرتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے اندرونی امپیریلزم، جس طرح سے ہم کہیں کہ برصغیر ہندوستان میں بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، یعنی عہد وسطیٰ کے اندر بھی، قدیم زمانے میں بھی، اور مورین امپائر یعنی جب بنی تو اس نے ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے اور خود برصغیر کے اندر ایک امپائر کی بنیاد ڈالی۔ اسی طریقے سے ہم چین کے اندر دیکھتے ہیں کہ چین بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، تو چین میں بھی چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں تھیں، تو وہاں بھی وقتاً فوقتاً ان چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے ایک یعنی بڑی ریاست جو ہے بنتی رہی ہے۔ مثلاً مغل امپائر جب بنی ہیں تو مغل ہسٹورینز یا مورخوں کا یہ کہنا تھا کہ مغل ریاست میں شامل ہونے کے نتیجے میں چھوٹی ریاستوں کو ایک لحاظ سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسے نظام میں آ جائیں گی کہ جو نظام ان کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا۔ اس لیے وہ اس یعنی امپیریلزم کی جو ملک کے اندر تھا اس کی انہوں نے مطلب کہ تعریف کی ہے۔ اسی طریقے سے یونان کے اندر جب ایتھنز کی امپائر بنتی ہے تو پیریکلس جو اس وقت کا سربراہ تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس ایتھینین امپائر میں آ جائیں گی تو ایک طرح سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو تھا ایک امپیریلزم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک وسیع ملک کے اندر چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے وجود میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں جو مورخ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پورا ملک ایک ہو جاتا ہے، تجارتی راستے محفوظ ہو جاتے ہیں، فیوڈلزم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں آنے کی وجہ سے ثقافتی طور پر یا تہذیبی طور پہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ تو وہ اس اندرونی امپیریلزم کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک امپائر جو بنتی ہے وہ امپائر معاشی طور پہ اور سیاسی طور کے اوپر ایک استحکام بھی دیتی ہے اور لوگوں کو خوشحال بھی بناتی ہے۔ اچھا، دوسرا جو امپیریلزم کی شکل ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا بڑی امپائر جو بنی ہے وہ رومن امپائر تھی، کہ جنہوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں پہ حملہ کیا، دوسرے ملکوں پہ قبضہ کیا، اور یہ صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کی شکل یہ تھی کہ جب وہ شکست دے دیتے تھے کسی دوسرے ملک کی فوج کو تو وہ یہ کرتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ شکست خوردہ قوم کے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے بلکہ ان کی دولت کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ اندازہ ہے کہ بعض اوقات یعنی رومنز نے 60,000 کے قریب لوگوں کو غلام بنایا ہے، اور ان لوگوں کو غلام بنا کے وہ لاتے تھے، پھر ان کو کانوں کے اندر کام کراتے تھے، کاشت کراتے تھے، یعنی خدمتگار کے طور کے اوپر رکھتے تھے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غلاموں کی اس بڑی بہتات نے اور تعداد نے رومن امپائر کا بالآخر خاتمہ کیا۔ تو رومن امپائر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عرب امپائر بنتی ہے، اسی طریقے سے ایک بڑی شکل، اور قدیم جو امپائرز ہیں ان امپائروں کے اندر خود یعنی عثمانی ترک جو ہیں وہ ایک بڑی امپائر بناتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی فرق تھا، یعنی ایک تو اندرونی امپائر کا، اور ایک یہ بڑی بڑی امپائر جو اپنی سرحدوں سے آگے چل کر جنہوں نے امپائر کی تشکیل کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جدید امپیریلزم کا بھی ذکر کیا، ان میں سب سے ریسنٹ جو ہسٹری میں جو امپیریلزم ہے وہ ہے یورپین امپیریلزم۔ صنعتی انقلاب اور سرمایہ دارانہ نظام نے اس امپیریلزم کو کیسے تقویت پہنچائی؟ اچھا، یہ جو جدید امپیریلزم ہے بالکل جس کا ہم بھی شکار ہوئے، یعنی یورپی امپیریلزم، اس کے بارے میں دو بڑے مشہور مورخ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے۔ ایک جے ہابسن ہیں، اس کی کتاب ہے امپیریلزم ایک مطالعہ۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے صنعتی ملکوں میں، خاص طور سے انگلینڈ کے اندر اور ہالینڈ میں، فرانس کے اندر جب فیکٹریاں بنیں اور ماس پروڈکشن ہوئی، یعنی بہت زیادہ پیداوار ہوئی، اب ہوا یہ کہ پیداوار بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن اس کے خریدار ان کے اپنے ملکوں میں کم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرمایہ دارانہ ملکوں میں سرمایہ چند ہاتھوں میں تھا،
جو عام لوگ تھے ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ خرید سکیں. اچھا پیداوار بہت ہو رہی تھی، اب نتیجہ یہ تھا کہ اس پیداوار کو کہاں فروخت کیا جائے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ دوسرے ملکوں میں جائیں اور ان کی منڈیوں پہ قبضہ کریں. اب یہ جو قبضہ کیا گیا ان منڈیوں پہ، ظاہر ہے اس کا ذریعہ جو تھا وہ فوجی طاقت و قوت تھا، جس کی بنا پر انہوں نے دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے مال کی جو زائد پیداوار تھی اس کے لیے منڈیاں تلاش کی، بلکہ وہاں سے خام مال جو ہے وہ بھی لیا. ہابسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ امپیریلزم کو اس شکل میں روکا جا سکتا تھا اگر ان کے اپنے ملک کے اندر دولت کی مساوی تقسیم ہوتی اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ اس مال کو خرید سکتے. تو اس صورت میں اس باہر کے ملکوں میں منڈیوں کی تلاش کی شاید اتنی ضرورت پیش نہیں آتی. تو یہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے یورپی امپیریلزم کو جنم دیا. دوسرا جو مشہور مورخ ہے لینن، جس کی مشہور کتاب ہے کہ امپیریلزم سرمایہ داری کی آخری اسٹیج کے نام سے، اس کا کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ یورپین امپیریلزم صنعتی اور پیداوار اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی کی ہے اور جو مال زیادہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب کہ یورپ کے اندر یعنی فری مارکیٹ کا اصول جو تھا وہ رائج تھا، یعنی ایڈم اسمتھ نے جس تھیوری کو جنم دیا تھا اس کی وجہ سے یہ تھا کہ مال کی درآمد برآمد میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ انہی ملکوں میں جب صنعتی پیداوار زیادہ ہوئی تو پھر اجارہ داریاں قائم ہو گئیں اور بڑی بڑی کارپوریشنز جو تھیں بننا شروع ہو گئیں. اور بعض کارپوریشن اس وقت بھی ایسی تھیں کہ جو ریاست سے بھی زیادہ طاقتور تھیں. لہٰذا اب یہ تھا کہ یہ کارپوریشنز جو تھیں اور یہ جن کی اجارہ داریاں تھیں، اب ان کا جو تھا انٹرسٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے ملکوں پہ قبضہ کریں. اب جب دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنے کی باری آئی